اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آج کا ہمارا درس مرحوم محمد اقبال لال جی ابن یوسف علی لال جی کے ایصال ثواب اور ان کی بلندی درجات کے لیے ہے۔ آپ سب سے سننے والوں سے التماس ہے کہ ان کی بلندی درجات کے لیے دعا فرمائیں۔ آج کا یہ درس ہم آپ کی خدمت میں ایک دعا کہ جو امام سجاد زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جو دعا امام علیہ السلام اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا کتاب اصول کافی کے اندر کتاب الدعا میں موجود ہے۔ دعا کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ یہ جو معمولاً ہم سنتے بھی ہیں اور دوسرے مومنوں سے التماس بھی کرتے ہیں کہ رزق میں برکت کی ہمارے لیے دعا کیجیے، تو یہ رزق میں برکت سے کیا مراد ہے؟ توجہ فرمائیں۔ رزق میں برکت سے مراد رزق کا زیادہ ہو جانا نہیں ہے، بلکہ رزق میں برکت سے مراد یہ ہے کہ جب بھی انسان کو اس چیز کی ضرورت پیش آئے وہ رزق اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے موجود ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ویسے تو عام حالات میں رزق زیادہ رہے لیکن جب کوئی مشکل اور پریشانی آ جائے تو انسان کو وہ رزق کام نہ آ سکے۔ بس کام آنا اور کام نہ آنا، ضرورت کے وقت موجود ہونا، یہ برکت ہے۔ یہ لفظ برکت اصل میں اس پانی کے تالاب سے لیا گیا ہے کہ جس کے اندر پانی اس طرح جمع ہو جائے کہ جب پانی کی قلت ہو جائے، پانی کی ضرورت پڑے تو پینے کے لیے اس تالاب کے اندر پانی موجود ہو۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ رزق میں برکت سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں ان کا رزق زیادہ رہے، مال و دولت فراوان ہو، وہ برکت کے صحیح معنی کو نہیں سمجھتے۔ توجہ فرمائیے۔ اصل بابرکت رزق وہ ہے، جیسا کہ اس مبارک اور عظیم دعا سے بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا، اصل بابرکت رزق وہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیا میں بھی ماں سوائے اللہ کے کسی اور کا محتاج نہ رہے، اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، اس کے پاس اتنی رزق کی فراوانی ہو کہ اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا میں اس رزق کے ذریعے ایسے کام کر لے کہ جس کی وجہ سے آخرت میں بھی اس رزق کے صحیح استعمال کرنے کا اجر اور ثواب اس کو پیش کیا جائے روز قیامت، یعنی دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ آیات قرآن اور فرامین محمد و آل محمد ہمیں واضح طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مال و دولت اور وہ رزق کہ جو دنیا میں تو بہت زیادہ ہو لیکن اللہ کی نافرمانی کا سبب بن جائے، اور قیامت کے دن اس رزق کا ہمیں صرف حساب کتاب دینا پڑے اور ہم نے اس طرح استعمال کیا ہو کہ ہم اس کا حساب کتاب نہ دے پائیں، تو یہ رزق بابرکت رزق نہیں ہے، اگرچہ دنیا میں سونے چاندی کے ڈھیر ہی کیوں نہ لگے ہوں،
جائیدادوں کے ڈھیر ہی کیوں نہ لگے ہوں، یہ رزق بابرکت نہیں ہے بلکہ بے برکت ہے۔ تو ان نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ اب اس دعا کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ اس کے راوی ابو بصیر ہیں، عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، قال کہ امام نے فرمایا، کان علی بن الحسین علیہ السلام یدعو بہذا الدعاء۔ امام صادق علیہ السلام اس روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ امام علی بن الحسین یعنی امام سجاد زین العابدین فرزند امام حسین، وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یعنی گویا کہ امام صادق علیہ السلام اپنے جد امام سجاد کی دعا کو نقل فرما رہے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ دعاؤں کی جو میراث امام سجاد علیہ السلام سے ہمارے پاس پہنچی ہے، اس طرح کی کوئی دوسری دعاؤں کی میراث ہم تک نہیں پہنچی۔ البتہ یہ معلوم ہے کہ محمد و آل محمد کے فرامین کی بازگشت، ان کی دعاؤں کی بازگشت در حقیقت اس تربیت کی طرف ہے کہ جو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی فرمائی، اور اس کے بعد یہ اس گھرانے کے اندر نسل در نسل چلتی رہی، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے اندر۔ دعا کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے جو امام سجاد مانگا کرتے تھے، اللہم، اے اللہ، انی اسألک حسن المعیشہ، میں تجھ سے یعنی تیری بارگاہ سے اچھی معیشت کا سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں۔ معیشت اصل میں عربی زبان میں زندگی کو کہتے ہیں، اور کیونکہ زندگی کا دار و مدار دنیاوی وسائل پر، جو انسان کی مادی ضروریات پوری کرتی ہیں چیزیں، مال وغیرہ پر ہوتا ہے، اس لیے اکانومی کو بھی آج کل معیشت ہی کہا جاتا ہے، اقتصاد کو معیشت کہا جاتا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ سے حسن معیشت، حسن یعنی خوبصورت، بہترین معیشت کا سوال کرتا ہوں۔ اب یہ بہترین معیشت کیا ہے؟ آیا فقط مورد نظر یہ دنیا کی زندگی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ اہل بیت اطہار کی جو تعلیمات ہیں، ان میں اس دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دی گئی۔ دنیا ایک گزرگاہ کے طور پر، جہاں سے انسان کو بس کچھ عرصے کے لیے آنا ہے اور اسے عبور کر کے چلے جانا ہے، اس کی منزل کہیں اور ہے، اسی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ سے اچھی معیشت کا سوال کرتا ہوں۔ کیسی معیشت ہے یہ اچھی معیشت؟ آپ توجہ فرمائیے۔ اور جب بھی رزق کے لیے دعا مانگے تو یہ مفاہیم، یہ الفاظ انشاءاللہ ہمارے ذہنوں میں، معیشتاً اتقوی بہا علی جمیع حوائجی، ایسی معیشت جس کے ذریعے مجھ میں اپنی تمام حوائج، حاجات، ضروریات کو پورا کرنے کی قوت پیدا ہو جائے، یعنی مجھے دنیا میں کسی مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اے اللہ، مجھے ایسی معیشت عطا فرما دے، میرے روزی کے وسائل ایسے فراہم فرما دے کہ میری جتنی بھی ضروریات ہیں اس دنیاوی زندگی کی، میرے اندر طاقت پیدا ہو جائے کہ میں خود ان اپنی ضروریات کو پورا کر سکوں تیری عطا سے۔ لیکن صرف دنیا تک محدود ہے یہ دعا، یہ معیشت، اس کی برکات نہیں۔ فرماتے ہیں وَأَتَوَسَّلُ بِهَا فِي الْحَيَاةِ إِلَىٰ آخِرَتِ، اور
اس معیشت ایسی معیشت عطا فرما کہ جس کے ذریعے میں اپنی زندگی میں ہی یعنی اس دنیا کی زندگی کے دوران ہی اپنی آخرت کو بھی پالوں، اپنی آخرت بھی سنوار لوں۔ آخرت میں تو نے جو بہترین اجر اور نعمتیں رکھی ہیں، جن کا وعدہ کیا ہے اے اللہ تو نے، ایسی معیشت مجھے عطا فرما، ایسا رزق مجھے عطا فرما کہ جس سے میں اپنی آخرت بھی سنوار لوں۔ اب آپ توجہ فرمائیں، اس دعا کے اندر، اس جملے کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ وہ معیشت، وہ اقتصاد، وہ مال کہ جو فقط دنیا میں کام آئے اور آخرت میں اس کا کوئی اجر نہ ہو، یعنی اس کا استعمال ایسا نہ ہو کہ جس سے آخرت میں اجر ملے، اس معیشت کا امام سوال نہیں فرما رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی اصل منزل آخرت کی منزل ہے، اور قرآن مجید نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جب قیامت کے دن کو دیکھیں گے اور ان سے سوال کیا جائے گا کتنا دنیا میں رہے ہو، تو کہیں گے ایک صبح شاید یا ایک شام رہے ہیں، بہت تھوڑا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیسے زندگی گزر گئی دنیا کی زندگی۔ اب آپ توجہ فرمائیں، جس کو اللہ نے دنیا میں مال دیا ہو، وسائل دیے ہوں، اور وہ اگر چاہتا تو اللہ کی اطاعت میں اس مال کو خرچ کر کے اپنی آخرت سنوار سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اسی مال کے پیچھے دوڑتے ہوئے، اسی کی محبت میں خدا کو بھولا رہا، آخرت کو بھولا رہا۔ اس کے لیے کتنی بڑی حسرت کا دن ہوگا، اور حسرت بھی ایسی کہ جس کے آنے کے بعد پھر واپسی کا دوبارہ چانس کسی کو نہیں دیا جائے گا کہ چلو ایک دفعہ تمہیں اور چانس دے دیتے ہیں، دوبارہ دنیا میں جاؤ اور دوبارہ اچھے کام کر لو۔ ایسی معیشت جس کے ذریعے مجھ میں اپنی تمام حاجات کو پورا کرنے کی قوت بھی پیدا ہو جائے، اور جس کے ذریعے زندگی کے دوران ہی اپنی آخرت بھی سنوار لوں۔ اگلا جملہ، اب معمولاً ایسے ہوتا ہے عام طور پر کہ جب انسان کے پاس دنیا کا مال آ جائے تو انسان کو مال عطا کرنے والا اللہ بھول جاتا ہے، اور اسی مال کے اندر لگ کر وہ خدا کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اس کے اندر غرور، تکبر، دکھاوا، دنیا داری کے مقابلے، دوسروں سے مقابلہ کرنا، میرے پاس گھر تم سے زیادہ بہتر ہے، میرے پاس گاڑی تم سے زیادہ بہتر ہے، میرے لباس تم سے زیادہ بہتر ہے، یہ دنیا کی چمک دمک کے مقابلے کہ جس کو قرآن مجید اس طرح سے فرماتا ہے الہاکم التکاثر، یہ دنیاوی چیزوں کی کثرت کے مقابلوں نے تمہیں اصل راستے سے بھٹکا دیا ہے۔ کن چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہو؟ جن کو چھوڑ کر جانا ہے تم نے، اور دینے والا جن کے بارے میں تم سے سوال کرے گا قیامت کے دن، ان کے مقابلے کر رہے ہو اور زندگی کا مقصد بھول گئے ہو۔ اس مال کی محبت نے تمہیں اصل منزل سے، اصل اہم کام سے غافل کر دیا، بھٹکا دیا۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی معیشت تو عطا کرنا، لیکن من غیر ان تترفنی فیہا فاطغى، بغیر اس کے، یعنی ایسا نہ کرنا کہ تو مجھے عیش و عشرت میں، نعمتوں میں اس طرح غرق کر دے کہ میں تیرا سرکش اور نافرمان ہو جاؤں۔ اس طرح مجھے نہ دینا، ایسا رزق مجھے نہ دینا۔ سب سے بڑا خطرہ انسان کے سامنے آتا ہے، انسان کے مد مقابل آ جاتا ہے مال کی فراوانی، دنیا کی فراوانی کے سبب سے، وہ کیا ہے کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں مجھے اچھی معیشت تو اے اللہ عطا کرنا، لیکن ایسا نہ کر دینا کہ اس کی وجہ سے میں نعمتوں کی، مال کی فراوانی کی وجہ سے تیرا سرکش اور نافرمان بن جاؤ۔
او تقطر بها علی فاشقا، یا ایسا بھی نہ کرنا کہ مال و دولت کی، رزق کی فراوانی مجھے عطا کرنے کے بعد دوبارہ تنگ دستی کا شکار کر دے، ایسا بھی نہ کرنا اے اللہ، اور نہ ہی دوبارہ ایسا تنگ دست کرنا کہ میں شقاوت اور بدبختی کا شکار ہو کر رہ جاؤں۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایک زمانے میں مال تھا، وسائل تھے، لیکن بالآخر کسی نہ کسی وجہ سے وہ حالات ان کے بدل جاتے ہیں اور دوبارہ سے فقر اور تنگ دستی کا شکار ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وہ جو شروع سے برے حالات میں، اس سے زیادہ یہ لوگ تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مال و دولت کی فراوانی دیکھی ہوئی ہوتی ہے۔ بس اس جملے میں دو نکتے امام نے، دو چیزیں اللہ سے مانگی۔ ایک تو یہ کہ مال کی فراوانی کی وجہ سے اے اللہ مجھے سرکش نہ بنا دینا، مجھے اپنا نافرمان نہ بنا دینا، اور دوسرا یہ کہ ایسا نہ کرنا کہ دوبارہ میرے اوپر تنگ دستی آ جائے، فقر اور غربت آ جائے اور میں دوبارہ بدبخت ہو کر رہ جاؤں۔ پھر فرماتے ہیں اوسع علی من حلال رزقک، اپنے حلال رزق میں سے میرے لیے فراوانی فرما۔ حلال رزق، ہر رزق نہیں، حلال رزق، اہم ترین بات۔ حلال رزق کیا مقام رکھتا ہے، حلال رزق کے لیے کوشش کرنا کتنا بڑا مقام رکھتا ہے اللہ کے ہاں۔ ایک روایت جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فرامین میں ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ حلال رزق کے لیے محنت کرے، حلال رزق کمانے کے لیے، تاکہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھر سکے، ان کی ضروریات فراہم کر سکے، تو اس کی مثال اس مجاہد کی سی ہے کہ جو ہاتھ میں تلوار لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی؟ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ کہ جو گھر سے نکلے حلال کمانے کی نیت کر کے، نہ کہ جس طریقے سے جو چیز بھی ہاتھ میں آئے لے لینی ہے، ناجائز طریقوں سے، حرام طریقوں سے مال اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کرے، کمانے کی کوشش کرے، اس کا تعلق نہیں ہے۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ یہ جو انسان حرام سے کمائی کرتا ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، اور اگر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کسی نیک کام میں خرچ کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ بہت توجہ سے سننے اور ذہن نشین کرنے والی بات ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام کمائی کرنے کے بعد انسان بعد میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، کوئی مسجد بنوا دے، کوئی مدرسہ بنوا دے، کوئی غریبوں کی ہیلپ کر دے، تو وہ حرام کمایا ہوا حلال ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا، جب تک کہ جن کا وہ مال ہے، جن سے حرام طریقے سے لیا ہے، ان مالکوں کو واپس نہیں کرتا، کیونکہ شریعت کی نگاہ میں یہ بندہ مالک ہی نہیں بنتا جو حرام طریقے سے مال اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، قابض ہو جاتا ہے رشوت سے، مثال کے طور پر چور بازاری سے، دھوکے سے، فراڈ سے۔ تو یہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب اس کو مل جائے، اور اس کا ثواب کیونکہ 1 روپے کا 10 روپوں کے برابر ہے اور پتہ نہیں 700 روپوں کے برابر ہے، تو لہٰذا میرا پچھلا جو میں نے خرابیاں کی تھی وہ کمپنسیٹ ہو جائیں گی۔ یہ دھوکہ ہے۔ لہٰذا امام کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ پر وسعت فرما اپنے حلال رزق میں سے، یعنی مجھے حرام کے نزدیک نہ جانے دینا، حرام
میری زندگی میں داخل نہ ہو جائے۔ وَأَفِضْ عَلَيَّ مِنْ سَيْبِ فَضْلِكَ، اور اپنے فضل مزید سے مجھ پر فراوانی فرما، نعمتاً منک سابغتاً وعطاءً غیر ممنون، اپنی وہ نعمتیں کہ جو فراوان ہو، اور وہ عطا کہ جو بے حساب ہو اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہو۔ بس حلال ہو اور حلال فراوان ہو، اور ایسی فراوان کہ جو کبھی ختم نہ ہو، تیری طرف سے پھر اس میں کوئی کمی نہ آئے۔ آپ الفاظ کا چناؤ دیکھیے، حلال میں فراوانی انسان طلب کرے، نہ کہ صرف فراوانی۔ صرف فراوانی میں پھر انسان حرام و حلال کا فرق بھول جاتا ہے۔ جب صرف اس کے پیچھے دوڑ رہا ہو کہ میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے، تو پھر اس کے لیے اہم نہیں ہوتا کہ اس کے پاس جو کچھ آ رہا ہے وہ حرام سے آ رہا ہے یا حلال سے آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں، ثم لا تشغلنی عن شکر نعمتک باکثار منہا، پھر اس کے بعد یعنی جب یہ فراوانی مجھے اے اللہ تو حلال کی فراوانی عطا کر دے، تو پھر نعمتوں کی فراوانی کے سبب مجھے اپنی شکر گزاری سے غافل نہ کر دینا۔ ایک اور خطرہ جو آ جاتا ہے انسان پر کہ جب اس کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہو جائے تو اللہ کی شکر گزاری سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور شکر گزاری بھی حقیقی شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ نعمتوں کو نعمتیں دینے والے کی اطاعت میں اس کی رضا کے طریقے پر استعمال کرنا، نعمت کو اس طرح استعمال نہ کرنا جس سے دینے والا ناراض ہو جائے، یہ حقیقی شکر گزاری ہے۔ لہٰذا اے اللہ جب تو مجھے نعمتوں کی فراوانی عطا فرما دے تو مجھے شکر گزاری سے غافل نہ کر دینا، کہیں ان نعمتوں کے نشے میں میں تجھ سے دور ہو جاؤں اور تجھے بھول جاؤں۔ تلہینی بہجتہ وتفتنی زہرات زہوتہ، کہ اس کثرت کا لطف و سرور مجھے گمراہ کر ڈالے، ایسا نہ کرنا۔ اس کثرت کا لطف، اس کا سرور مجھے گمراہ کر ڈالے، اور اس کی چمک دمک مجھے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ مال و دولت کی دنیا کی چمک دمک مجھے فتنوں میں مبتلا کر دے، تجھ سے دور کر دے، میری آخرت تباہ کر دے۔ فراوانی، حلال کی فراوانی فرما میرے لیے، لیکن نہ مجھے اپنی شکر گزاری سے غافل کرنا، اور نہ اس لطف و سرور کی کثرت کی وجہ سے میں گمراہ ہو جاؤں، اور نہ ہی اس کی چمک دمک مجھے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ وَلَا بِإِقْلَالٍ عَلَيَّ مِنْهَا يَقْصُرُ بِعَمَلِي كَدُّهُ وَيَمْلَأُ صَدْرِي هَمُّهُ۔ ایک اور بہت خوبصورت جملہ اس دعا کا، اے اللہ نہ ہی نعمتوں میں کمی کر کے مجھے شکر گزاری سے محروم کرنا، یعنی تیرے فراوان رزق کا میں شکر گزار رہوں، لیکن ان نعمتوں میں کمی کر کے مجھے شکر گزاری سے محروم نہ کرنا۔ نہ نعمتوں کا زیادہ ہونا سبب بنے کہ میں شکر گزاری سے غافل ہوں، اور نہ نعمتوں میں کمی سبب بنے کہ میں شکر گزاری سے محروم ہو جاؤں۔ وہ کس طرح؟ کہ امام فرماتے ہیں نعمتوں میں کمی سے میں شکر گزاری سے محروم ہو جاؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس قلت کو، اس کمی کو دور کرنے کی مشقت کے سبب میری عبادتوں میں کمی آ جائے۔ ظاہر ہے کہ جب
میں مشکلات کا شکار ہو جاؤں گا، میرے پاس ضروریات اپنی پوری کرنے کے لیے وسائل نہیں ہوں گے، تو پھر میں اس طرح سے تیری عبادت نہیں کر پاؤں گا، پھر مجھے زیادہ مشقت کرنی پڑے گی اس کے پیچھے دوڑنے کے لیے، ان پریشانیوں اور ان مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے مجھے کیا کیا کام کرنے پڑیں گے۔ اے اللہ مجھے اس حالت سے دوچار نہ کرنا تاکہ میں تیرا شکر گزار بنتا، میری عبادتوں میں کمی نہ آئے، میری شکر گزاریوں میں کمی نہ آئے، اور اسی کی فکر سے میرا سینہ لبریز رہے، میرا سینہ بھرا رہے۔ ایسا نہ کرنا، مجھے حلال کی ایسی فراوانی عطا فرما کہ مجھے اطمینان ہو اور میں اطمینان سے نیکیاں کر سکوں، اطمینان سے تیری عبادتیں کر سکوں، اور اگر اس رزق میں کمی ہو جائے گی تو پھر میرا سینہ اسی پریشانی سے بھرا رہے گا، اسی ٹینشن میں شب و روز گزریں گے، اسی پریشانی میں شب و روز گزریں گے، اور اس کے لیے جو مجھے مشقت کرنی پڑے گی اس کی وجہ سے میری عبادتوں میں کمی آ جائے گی۔ آپ ان الفاظ پہ غور کیجئے، ایک مکمل، ایک کامل اور جامع تصویر اس دعا کے الفاظ سے ایک مومن حاصل کرتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور اللہ سے کیا مانگنا ہے، اور جو مانگ رہا ہے اسے کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے اللہ کی شکر گزاری کے ذریعے سے۔ اور اللہ کو نہیں بھولنا، عطا کرنے والے کو نہیں بھولنا، اس کا بہترین شکر گزار رہنا ہے، اس کا بہترین عبادت گزار رہنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اعطنی من ذالک یا الہی غنن عن شرار خلقک، اے اللہ اس رزق حلال کی فراوانی کے ذریعے مجھے اپنی مخلوق کے شریر برے لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ میں اپنی مشکل کے حل کے لیے کسی کے دروازے پہ جاؤں گا، کسی سے سوال کروں گا، کسی سے مدد لوں گا، پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، ہو سکتا ہے مدد نہ کرے، ہو سکتا ہے مدد کرنے کے بعد مجھے لوگوں میں رسوا کرتا پھرے۔ اے اللہ مجھے ایسی فراوانی عطا فرما دے کہ جس کے بعد میں تیری مخلوق میں سے جو شریر لوگ ہیں ان کے پاس جانے سے، اپنا عرض حال کرنے سے بے نیاز ہو جاؤں۔ رزق حلال کے ذریعے ایسی بے نیازی عطا فرما کہ مجھے تیری مخلوق میں سے شریر لوگوں کے در پہ نہ جانا پڑے۔ وَبَلَاغًا أَنَالُ بِهِ رِضْوَانَكَ، اور ایسی دسترس عطا فرما دے، یعنی میرے ہاتھوں کو ایسی دسترس عطا فرما دے کہ جس کے سبب میں تیری رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لوں، میرا معاملہ صرف تیرے ساتھ ہو، تیری مخلوق کے پاس مجھے نہ جانا پڑے، اور جب میرا معاملہ تیرے ساتھ ہوگا تو مجھے عطا کر رہا ہوگا، تیرے مجھ پر احسانات ہوں گے اور میں شکر گزاری کروں گا، تو پھر میں دنیا میں ہی اسی حلال کے ذریعے سے تیری رضا اور خوشنودی حاصل کر لوں گا۔ ایسی دسترس رزق کی فراوانی کے ذریعے مجھے عطا فرما۔ پھر فرماتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ یا الہی من شر الدنیا وشر ما فیہا، اور اے میرے معبود میں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دنیا انسان کے لیے آخرت کی بہترین کھیتی بھی ثابت ہو سکتی ہے اور آخرت کی بدترین کھیتی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اندر چیزوں کا اچھا استعمال انسان کی آخرت بنا بھی سکتا ہے، اور ان کا برا استعمال، اللہ کی نافرمانی میں ہونے والا استعمال، انسان کی ابدی زندگی، آخرت کی زندگی کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے بچنے کی امام اللہ سے درخواست کر رہے ہیں۔ میں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دنیا اور دنیا کی چیزوں کا شر کیا ہے؟
ان کا غلط استعمال، ان کی وجہ سے آخرت سے غافل ہو جانا، رزق اور نعمتیں عطا کرنے والے کے احسانوں سے غافل ہو جانا، ناشکرا ہو جانا، نافرمان ہو جانا۔ امام فرما رہے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں اس دنیا اور اس کے اندر موجود چیزوں کے شر سے۔ توجہ فرمائیے، اس کے بعد امام کیا فرما رہے ہیں؟ لا تجعل الدنیا علی سجنا ولا فراقها علی حزنا۔ اے اللہ اس دنیا کو میرے لیے قید خانہ قرار نہ دے۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے پاس اپنی زندگی چلانے کے لیے، اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مناسب ذرائع نہ ہوں تو یہ دنیا میرے لیے قید خانہ بن جائے گی۔ بجائے میں تیری عبادات کرنے کے اس دنیا کے چکروں میں بھاگ دوڑ کرتا رہوں گا، میرا سارا وقت یہ چیزیں لے جائیں گی۔ اس دنیا کو میرے لیے قید خانہ قرار نہ دے۔ وَلَا فِرَاقَهَا عَلَيَّ حُزْنًا، اور نہ ہی اس سے جدائی کو میرے لیے غم کا باعث قرار دے۔ یعنی جب میں دنیا سے جانے لگوں تو ایسا نہ ہو کہ مجھے دنیا سے اتنی محبت ہو گئی ہو کہ دنیا سے جدا ہونا میرے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ یعنی مجھے رزق کی فراوانی تو عطا کر، لیکن اس مال اور دنیا کے مال کی محبت میرے دل میں نہ ڈال دینا، کیونکہ جس کو دنیا سے محبت ہو جائے اس کا دنیا چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا۔ اے اللہ میں تیری ملاقات کا مشتاق رہوں، لیکن جتنی دیر دنیا میں رہوں اس دنیا کو میرے لیے قید خانہ نہ بنا دینا۔ اب یہاں پر ایک بات، ایک نکتہ توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روایات اہل بیت اطہار علیہم السلام میں یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے سجن ہے، قید خانہ ہے، زندان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اس لیے کہ مومن جہاں جانا چاہتا ہے وہ اللہ کی جنت ہے، وہ اللہ کی نعمتیں اور کبھی نہ ختم ہونے والے دائمی اجر کی خواہش رکھتا ہے، اور دنیا میں ہر وقت اسے خطرہ ہے کہ کہیں شیطان اسے بھٹکا نہ دے، کہیں کوئی وسوسہ اسے خدا سے دور نہ کر دے، اس کے ایمان کو خراب نہ کر دے اس دنیا کا کوئی کام۔ اس لیے وہ ہر وقت اپنے آپ کو خطرے میں اور تکلیف میں محسوس کرتا ہے، کیونکہ اپنے ایمان کو خطرے میں محسوس کرتا ہے۔ اور اس کی اگر آپ بہترین مثال سمجھنا چاہیں تو ابھی چند دن پہلے 21 ماہ مبارک رمضان کو شب روز شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا۔ جیسے ہی ضرب لگی سر مبارک پر تو کیا جملہ سنا اہلیان کوفہ نے؟ فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی اپنے دین و ایمان کو صحیح و سالم لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، اللہ کی رضاؤں اور خوشنودیوں والی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، اس پر اپنی کامیابی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے اس بات کو۔ تو مومن جب تک دنیا میں ہے اسے یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کسی آزمائش میں میں خطا نہ کر بیٹھوں، اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھوں، اس اعتبار سے قید خانہ۔ اور دنیا سے محبت جب نہیں ہوگی، مال دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں ہوگی تو ان کو چھوڑنے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، اس سے جدائی میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ بس یہ دو چیزیں توجہ فرمائیے۔ نہ تو ناداری کے سبب دنیا کو میرے لیے قید خانہ قرار دے، بس یہ بات انشاءاللہ ذہنوں میں واضح ہو گئی ہوگی، میں پھر تکرار کر دوں مختصراً۔ ایک دفعہ اس دعا میں فرما رہے دنیا کو میرے لیے قید خانہ نہ بنانا، یہ اور معاملہ ہے، اور دنیا ہر مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ اور معاملہ ہے۔ وہ قید خانہ کیوں ہے؟
وہ وہاں سے اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ ہر وقت خطرے میں ہے کہ میرا ایمان نہ خراب ہو جائے، میں کوئی اللہ کی نافرمانی کر کے خدا سے دور نہ ہو جاؤں، اس لیے وہ دنیا میں ایک گھٹن محسوس کرتا ہے، خطرہ محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس دعا میں وہ والی مراد نہیں ہے، وہ تو ہر مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہونی چاہیے اس عنوان سے کہ اسے اپنے ایمان کا خطرہ ہے جب تک زندہ ہے۔ یہاں پر مال دنیا اتنا بھی نہ ہو انسان کے پاس کہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکے، اور ہر وقت اس کا ہم و غم، اس کی پریشانی یہی ہو کہ میں نے مثلا کہاں سے کھانا ہے اور کہاں سے بیوی بچوں کو لا کے کھلانا ہے۔ اس طرح کا قید خانہ دنیا کو میرے لیے قرار نہ دینا۔ لیکن دوسری طرف سے فوراً دوسری دعا بھی مانگی کہ یہ جو تجھ سے میں رزق کی فراوانی مانگ رہا ہوں، ایسا نہ ہو جائے کہ مجھے ان چیزوں سے اتنی محبت ہو جائے کہ جب میں دنیا سے جدا ہونے لگوں تو میں غمگین ہوں، مجھے تکلیف ہو، میرا تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا دل نہ چاہ رہا ہو۔ کوئی پہلو نہیں ہے کہ جو اس دعا میں ترک کیا گیا ہو امام کی طرف سے۔ پھر فرماتے ہیں اخرجنی من فتنتها مرضیا عنی مقبولا فیہا عملی، اے اللہ مجھے اس حال میں اس دنیا کے فتنوں آزمائشوں سے نکالنا کہ تو مجھ سے راضی ہو چکا ہو، مرضیا عنی، جب مجھے اس دنیا سے نکالنا، مجھے موت دینا تو ایسی حالت میں موت دینا کہ تو مجھ سے راضی ہو، وَمَقْبُولًا فِيهَا عَمَلِي، اور اس دنیا میں میرے عمل کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر چکا ہو۔ اس حالت میں میری جان نکلے، اس حالت میں میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اس حالت میں مجھے اس دنیا کی آزمائشوں سے نکالنا، اور نکال کر کہاں لے جانا؟ اِلَى دَارِ الْحَيَوَانِ وَمَسَاكِنِ الْأَخْيَارِ، حقیقی زندگی کے گھر کی طرف لے جانا اور نیک لوگوں کی قیام گاہوں کی جانب لے جانا، جبکہ تم مجھ سے راضی ہو اور میرے عمل کو قبول کر چکا ہو۔ اس جملے کے ترجمے کی میں تکرار کرتا ہوں، مجھے اس حال میں دنیا کی آزمائشوں سے نکال کر حقیقی زندگی کے گھر اور نیک لوگوں کی قیام گاہوں کی جانب لے جانا، یعنی آخرت کی طرف، جنت کی طرف۔ کس حالت میں لے جانا؟ کہ تو مجھ سے راضی ہو چکا ہو اور دنیا میں میرے انجام دیے ہوئے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر چکا ہو۔ پھر فرماتے ہیں وَأَبْدِلْنِي بِالدُّنْيَا الْفَانِيَةِ نَعِيمَ الدَّارِ الْبَاقِيَةِ، اور اس فانی دنیا کے بدلے مجھے ہمیشہ باقی رہنے والے آخرت کے گھر کی نعمتیں عطا فرما۔ دنیا سے جب میں جاؤں تو میرا گھر تبدیل ہو رہا ہے اور تو بہترین بدل عطا کرنے والا ہے، تو مجھے اس دنیا کی فانی دنیا کے بدلے میں ایسا گھر عطا فرمانا۔ اور اسی جملے میں اشارہ ہے کہ دنیا فانی ہے، اس پر اتنی توجہ کرو جتنی ایک عارضی چیز پر کرنی چاہیے، اور آخرت پر اتنی ہی توجہ کرو جتنی آخرت کے بارے میں کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من ازلہا وزلزالہا وسطوات شیاطینہا وسلاطینہا، اے اللہ میں دنیا کی تنگ دستیوں اور سختیوں سے اور دنیا کے شیطانوں اور حکمرانوں کے حملوں اور تکلیفوں سے، وَمِن بَغْيِ مَنْ بَغَى عَلَيَّ فِيهَا، اور مجھ پر تجاوز، ظلم و زیادتی کرنے والوں کے ظلم و زیادتی سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ دنیا کے شیاطین ہوں، دنیا کی سختیاں ہوں، دنیا کے جو حکمران ہیں ظالم، جو ظلم کرتے ہیں اپنی عوام پر، اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔
اللہم من کادنی فکدہ ومن ارادنی فاردہ، اے اللہ جو میرے خلاف چال چلے تو اس کی چال کا جواب دے، تو میری حفاظت فرما، اور جو مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس کے شر کو اسی کی طرف پلٹا دے۔ تو میرا سب کچھ ہے، تو میرا دفاع کرنے والا ہے، تو میرا محافظ ہے۔ وَفُلَّ عَنِّي حَدَّ مَن نَصَبَ لِي حَدَّهُ، اور جو میرے لیے کوئی کاٹنے والی دھار تیز کرے تو اس کی دھار کو کند فرما دے۔ جو بھی کوئی میرے خلاف وار کرنا چاہتا ہے اور بڑی تیز دھار والے ہتھیار سے، چاہے وہ چال ہو اور چاہے واقعاً ہتھیار ہو، تو اس کی تیز دھار کو کند فرما دے، تو اسے بے اثر کر دے میرے بارے میں۔ وَأَطْفِ عَنِّي نَارَ مَنْ شَبَّ لِي وَقُودَهُ، اور جو میرے لیے آگ بھڑکائے تو اس آگ کو بجھا دے۔ میرے دشمن میرے بارے میں جو بھی سازشیں کریں، جو بھی چالیں چلیں، جو بھی پلان بنائیں، اے اللہ تو میری حفاظت فرما ان سب کے ہیلوں سے اور مکروں سے اور بہانوں سے۔ وَاکْفِنِی مَکْرَ الْمَکَرَہ، اور مکر و فریب کرنے والوں کے مقابلے میں اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، تو سامنے آ جا، جب وہ میرے بارے میں مکر و فریب کریں تو کافی ہو جا میرے لیے۔ وَافْقَ عَنِّی عُیُونَ الْکَفَرَہ، اور مجھے بری نظروں سے دیکھنے والے صاحبان کفر کی آنکھوں کو پھوڑ دے۔ اگر مجھے لوگ بری نظروں سے دیکھتے ہوں، تو نے مجھے کچھ عطا کیا ہو، وہ مجھ سے جلتے ہوں، میرے بارے میں اس وجہ سے بری نیتیں رکھتے ہوں، بری نگاہ رکھتے ہوں، اے اللہ تو ایسے ناشکروں کی، ایسے کفار کی آنکھوں کو پھوڑ دے۔ وَاکْفِنِی ہَمَّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَيَّ ہَمَّهُ، اور جو کوئی مجھے پریشانی میں ڈالنا چاہتا ہے اس کی طرف سے آنے والی پریشانی کے مقابلے میں تو اے اللہ میرے لیے کافی ہو جا۔ وَادْفَعْ عَنِّی شَرَّ الْحَسَدَةِ، اور حسد کرنے والوں کے شر کو مجھ سے دور کر دے۔ حسد کرنے والے چالیں چلتے ہیں، کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا دیں، اے اللہ تو ان کے شر کو، حاسدوں کے شر کو مجھ سے دور فرما دے۔ وَاعْصِمْنِی مِنْ ذَلِکَ بِالسَّکِینَةِ، اور اپنے عطا کردہ سکون اور اطمینان کے سبب مجھے ان کی برائی سے بچائے رکھ۔ ان کی حرکتیں مجھے پریشانیوں میں نہ ڈال دیں، مجھے ہم و غم میں، اذیتوں میں نہ ڈال دیں کہ میری فکر ہر وقت پریشان رہے، تو مجھے بچا لے۔ کیسے بچا لے؟ اپنے نیک بندوں پر جو سکون، سکینہ تو نازل کرتا ہے، مجھے وہ سکون عطا فرما دے۔ وَأَلْبِسْنِی دِرْعَکَ الْحَصِینَةَ، اور مجھے اپنی محکم اور حفاظت کرنے والی زرہ پہنا دے۔ ایسی زرہ کہ جو تو جس کو عطا کر دے اس پر کسی دشمن کا، کسی جن و انس کا حملہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ محکم زرہ تو مجھے پہنا دے۔ وَاخْبَأْنِی فِی سِتْرِکَ الْوَاقِی، اور مجھے چھپا لے اپنے ان پردوں میں کہ جو بچا لینے والے ہیں، یعنی میرے بارے میں برا سوچنے والوں کو گویا ان کی آنکھیں اندھی ہو جائے، وہ مجھے دیکھ ہی نہ پائیں، وہ میری طرف توجہ ہی نہ کر پائیں، اپنے ایسے پردوں میں، ایسے بچا لینے والے پردوں میں اے اللہ مجھے چھپا لے۔ وَأَصْلِحْ لِي حَالِي،
یہ آخری جملے ہیں اس دعا کے، توجہ فرمائیے۔ وَأَصْلِحْ لِي حَالِي، اور اے اللہ میرے لیے میری حالت کی اصلاح فرما دے، مجھے ایسا بنا دے، میری حالت کو ایسی حالت بنا دے جس سے تو راضی ہو۔ وہ تمام چیزیں جو تو میرے اندر دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے عطا کر دے، اور وہ تمام چیزیں جو تو اے اللہ میرے اندر نہیں دیکھنا چاہتا، جن سے تو ناراض ہوتا ہے، جو تجھے ناگوار گزرتی ہیں، اے اللہ مجھے ان چیزوں سے پاک کر دے۔ وَأَصْلِحْ لِي حَالِي، میرے حال کی اصلاح فرما دے۔ وَصَدِّقْ قَوْلِي بِفَعَالِي، اور خوب توجہ فرمائے، ایک اہم ترین نکتہ ہے جو اللہ سے اس دعا میں مانگا جا رہا ہے، اور میرے عمل کو میرے قول کی تصدیق کرنے والا قرار دے دے۔ اے اللہ میرا عمل ایسا ہو کہ جو میری باتوں کی تصدیق کرے، میں جو کہتا ہوں کہ میرا اللہ تو ہے، میں جو کہتا ہوں کہ میں قیامت کو مانتا ہوں، میں جو کہتا ہوں میں قرآن کو مانتا ہوں، میرا عمل دیکھنے والوں کو گواہی دے، تیرے فرشتوں کو گواہی دے، تیرے سامنے میرا عمل گواہ ہو کہ میں جو باتیں کرتا ہوں صرف زبان کی حد تک نہیں ہے، بلکہ میرا پورا وجود انہی باتوں کا قائل ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید کس انداز میں خبردار کرتا ہے؟ سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بہت بڑی قبیح اور بری بات ہے اللہ کے ہاں کہ تم وہ باتیں کہو جو کرتے نہیں۔ بہت شدت کے ساتھ اللہ کو یہ صفت ناپسند ہے انسان کی۔ لہٰذا یہاں جو امام دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میرے حال کی اصلاح فرما دے، تو اس اصلاح کا ایک بہت بڑا پہلو کیا ہے؟ وَصَدِّقْ قَوْلِي بِفَعَالِي، اور میرے عمل کو میرے قول کی تصدیق کرنے والا قرار دے دے، مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ میرے قول، میں جو باتیں کرتا ہوں تجھ سے، میں جو دعوے کرتا ہوں، میرے ان دعووں میں اور میرے عمل میں تضاد نہ ہو، وہی عمل ہو جو قول ہے اور وہی قول ہو جو عمل ہے۔ وَبَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَمَالِي، اور میرے لیے بابرکت کر دے میرے اہل و عیال کو بھی اور میرے مال کو بھی، یعنی میرے اہل و عیال میرے لیے بابرکت ہوں، تجھ سے دوری کا سبب نہ ہو۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو تمہاری آزمائش ہیں، بس ان کے بارے میں وہی رویہ رکھو جو اللہ نے رہنمائی کی ہے، ورنہ ان کی وجہ سے خدا کو ایسے بھولو گے اپنے آپ کو تباہ کر دو۔ یا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہارے ازواج میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن بھی ہیں، ان سے احتیاط کرو، ہوشیار رہو۔ ازواج زوج کی جمع ہے، یعنی شوہر کے لیے بیوی زوج کہلاتی ہے عربی میں، اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہوتا ہے، یعنی بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی بہترین اللہ کی اطاعت کے معاون بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو اللہ کا نافرمان بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اولاد، کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے یا اپنے شوہر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا تمہارے دشمن بھی ہیں ان میں، لہذا ان کو اس نگاہ سے دیکھو جس نگاہ سے اللہ تمہیں دکھانا چاہتا ہے، کہ کہیں ان کے پیچھے لگ کر اللہ سے تم غافل نہ ہو جاؤ اور دور نہ ہو جاؤ اور اپنی آخرت کو تباہ نہ کر دو، اور پھر وہ منظر نہ تمہیں دیکھنا پڑے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا اور اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا انسان،
وہ منظر نہ دیکھنا پڑے اگر ان رشتوں کی وجہ سے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ لہٰذا امام کیا فرما رہے ہیں؟ وَبَارِكْ لِي فِي أَهْلِ، میرے اہل و عیال کو بابرکت کر دے میرے لیے، میری زندگی میں بھی یہ تیری اطاعت میں میرے معاون ہوں، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر یہ باقی رہیں تو ان کے ایسے اعمال ہوں کہ ان کے اعمال کے جو اثرات ہیں وہ مجھ تک پہنچتے رہیں، ان کے نیک اعمال کے اثرات مجھ تک پہنچتے رہیں۔ میرے اہل و عیال کو میرے لیے بابرکت کر دے، وَمَالِي، اور میرے مال کو میرے لیے باعث برکت کر دے۔ برکت کر دے کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں بھی، وہی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اس دعا میں، کہ اس دنیا میں بھی یہ مال اتنا ہو، حلال رزق اتنا ہو کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، بلکہ مجھے اتنا دے کہ میں تیری اطاعت میں خرچ کر سکوں، میں غریبوں مسکینوں کے کام آ سکوں، میں محروموں کے ساتھ ان کا مددگار بن سکوں، اور پھر اس کے نتیجے میں آخرت میں جب دنیا کی کوئی چیز انسان کے پاس نہیں ہوگی، سب کچھ دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا ہوگا، تو یہی مال کہ جو میں نے تیری اطاعت میں خرچ کیا ہوگا، یہی نیک اولاد، یہی نیک ازواج، بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، یہ میری آخرت میں بھی میرے لیے بھلائی کا باعث بن جائے۔ وَبَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَمَالِي، اور میرے لیے بابرکت کر دے میرے گھر والوں کو بھی اور میرے مال کو بھی۔ انشاءاللہ برکت کا معنی جو ہم نے شروع میں عرض کیا آپ کے ذہنوں میں واضح ہوگا۔ یہ دعا انتہائی بہترین دعا یہاں پر تمام ہوتی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس دعا کا جو ٹیکسٹ ہے، متن ہے، وہ اسی جو لیکچر کے نیچے کمنٹس آ رہے ہیں، ہم ان کے اندر اس دعا کا ٹیکسٹ، عربک متن، عربی متن اور اردو ترجمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، تاکہ انشاءاللہ جو بھی لوگ تنگی رزق سے پریشان ہیں، یا یہ کہ اچھے حالات میں ہیں لیکن اس اچھے حالات کا دوام چاہتے ہیں، تو وہ اس دعا کی ریگولر تلاوت کریں، البتہ صرف پڑھ کے نہیں بلکہ مانگ کے، توجہ کے ساتھ۔ اور اس دعا میں جن پہلوؤں کی طرف یہ دعا بھی ہے اور تعلیم بھی ہے دین کی، کہ مومن کی کیا خواہشات، کیا پلان، کیا آرزویں ہونی چاہیے اس دنیا میں، دنیا کے مال کے بارے میں، دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، کن چیزوں سے کی طرف جانے سے بچنا چاہیے، خبردار ہونا چاہیے۔ اس دعا میں امام زین العابدین علیہ السلام نے ان سب باتوں کا ایک جامع انداز میں بیان فرما دیا۔ تو یہاں پر ہمارا یہ درس تمام ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ درس مرحوم و مغفور محمد اقبال لالجی ابن یوسف علی لالجی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے تھا۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم اس مرحوم کے اور اس خاندان کے دیگر مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان پہ رحم فرمائے، اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی دعا میں شامل کریں گے وہ تمام مومنین مومنات کہ جو اس درس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی جو عزیز اس دنیا سے جا چکے ہیں ان پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اس درس کے اختتام پر مرحوم محمد اقبال لالجی ابن یوسف علی لالجی صاحب اور اس خاندان کے دیگر مرحومین اور آپ اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔